یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر روز شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، لٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ماہ سفر اپنی آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے، اور بعض لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ منحوس نہیں ہے، کوئی زمانہ کوئی وقت منحوس نہیں۔ اور بعض اس میں سفر کرنے کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ ماہ سفر ہے تو سفر نہ کیا جائے، حالانکہ یہ صاد والا سفر ہے اور اردو والا سین والا سفر ہے۔ تو صاد والا سفر پت جڑ کے موسم کو کہتے ہیں۔ اس مہینے میں جب نام رکھا گیا تو پت جڑ کا موسم تھا، اس وجہ سے اس کو سفر کہا گیا۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 27 سفر کو آپ مکہ سے نکلے اور 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ پہنچے۔ دوسری طرف آج 1 ستمبر ہے، تو 7 ستمبر سن 1974 میں پاکستان کے آئین کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی اہم ترین دن ہے اور یادگار دن ہے۔ جس طرح 7 اگست یہ جو مہینہ پچھلا گزرا ہے 2023 کو بالاتفاق قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاکستان میں جناب صحابہ کرام علیہم السلام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تحفظ پر بل پاس کیا گیا، تو یہ بھی یادگار دن ہے اور 7 ستمبر بھی یادگار دن ہے، اور علی جانتا ہے میرے لیے 5 بھی یادگار دن ہے۔ تو اس حوالے سے آئندہ جو خطبات ہیں یہ سیرت پر آ رہے ہیں، تو طالب علم کا یہ ذوق ہے الحمدللہ ویسے بھی، اور بالخصوص جب سیرت پر گفتگو کرنی ہو تو سب سے پہلے میں درود پاک سے محبت رسول سے گفتگو شروع کرتا ہوں، تاکہ آپ کی محبت ہمارے دل میں بیٹھے، پھر آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ تو اس حوالے سے آج کی گفتگو درود پاک پر ہوگی۔ کسی بڑے سے ہم نے ملنا ہو تو اس کا براہ راست نمبر ہی موبائل نمبر ہمیں نہیں ملتا، اس کے سیکرٹری کا نمبر ملتا ہے، اور پھر بھی بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے، اور جب ٹائم مل جائے تو بندہ خوشی سے بتاتا ہے فلاں کے ساتھ میں ملاقات کرنے والا ہوں۔ اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور جس طرح اللہ کے ساتھ ملاقات ڈائریکٹ ہو سکتی ہے، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ادھر آپ درود پڑھو، ادھر آپ کا نام لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جائے گا۔
فرمایا کہ من صلی علی نائیا فقد ابلغتہ، جو درود پاک مجھ پہ پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، زمین پر فرشتے سیر کرتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں یبلغونی من امت السلام، میری امت کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں دنیا میں بھی قرب کا ذریعہ اور آخرت میں بھی فرمایا اول الناس بی یوم القیامت، قیامت کے دن میرے قریب وہ بندہ ہوگا من اکثر علیہ صلواتا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پاک پڑھے۔ تو اس وجہ سے دنیا اور آخرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ درود پاک ہے۔ ان اولی الناس، فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مکرم کی ذات مومنوں پر اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے، تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کی جائے۔ درود پاک رحمت کی دعا ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن کسی عبادت میں پروردگار عالم خود شریک نہیں ہوتا۔ درود پاک وہ عبادت ہے، بطور عبادت نہیں، بطور عطا کے اللہ رب العزت خود بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الہ العالمین ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے، بے شک میں اللہ بھی اور میرے فرشتے بھی اپنے محبوب پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کے درود پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے محبوب کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ میرا تصور مجھے یوں لگتا ہے پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب کے چہرے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں والضحیٰ، جب میں اپنے محبوب کی زلفوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں واللیل اذا سجا، جب میں اپنے محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں ما زاغ البصر وما طغى، جب میں اپنے محبوب کی پیشانی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں طٰہٰ، جب میں اپنے محبوب کی دانتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں یاسین، جب میں محبوب کے ہاتھوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب میں اپنے محبوب کے چلنے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب میں اپنے محبوب کے سینے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں الم نشرح لک صدرک، جب میں اپنے محبوب کی کمر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں الذی انقض ظہرک، جب میں اپنے محبوب کے نام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ، جب میں اپنے محبوب کے کام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جب میں اپنے محبوب کے مقام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں ورفعنا لک ذکرک، جب میں اپنے محبوب کے صحابہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں اولئک ہم الراشدون اولئک ہم الفائزون، جب
میں اپنے محبوب کی بیویوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جب میں اپنے محبوب کی بیٹیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک۔ جب میں اپنے محبوب کی امت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ درود پڑھتے ہیں، اللہ تذکرہ کرتے ہیں اپنے محبوب کا، تو پھر ہم اپنے محبوب کا کیوں تذکرہ نہ کریں جب اللہ کی سنت ہے درود پاک پڑھنا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں اے دل تیرا وانگو موبائل دے ہے، سم عشق رسول دی پالیا کر۔ یہ کون سی سم ہے؟ یہ جناب والا ونڈ کی سم ہے۔ یہ کون سی سم ہے؟ یہ فلاں سم ہے، فلاں سم ہے۔ اس سم پہ نیٹ پیکج اچھا لگتا ہے، اس سم پہ فلاں پیکج اچھا لگتا ہے۔ طالب علم کا جملہ ضائع نہ کرنا، طالب علم کا جملہ تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا۔ طالب علم کہتا ہے اپنے دل کے موبائل کے اندر عشق مصطفیٰ کی سم ڈال لے، جنت کا پیکج سستا لگ جائے گا۔ اس لیے تو کہتا ہوں اللہم صلی علی وجہ محمد، اللہم صلی علی جبہت محمد، اللہم صلی علی انف محمد، اللہم صلی علی صدر محمد، اللہم صلی علی ظہر محمد، اللہم صلی علی بطن محمد، اللہم صلی علی عین محمد، شفتي محمد، كعبي محمد، رجلي محمد، اللهم صل على لسان محمد، سنان محمد، بيان محمد، يمين محمد، شمال محمد، اللهم صل على خلف محمد، فوق محمد، تحت محمد، اللهم صل على آل محمد، جمال محمد، جلال محمد، کمال محمد۔ اے دل تیرا وانگو موبائل دے، سم عشق رسول دی پالیا کر، تے درود شریف دا بیلنس ہے تو ایزی لوڈ کرا لیا کر۔ اے وی وانگو بیٹری مک ویندا تو چارجر نماز دا لا لیا کر، نئی نیٹ ورک خدا دا بیزی ہوندا تو کال تے کال ملا لیا کر۔ فرمایا کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ درود پاک ہے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں درود پاک کا کیا مقام ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدتاً، جو بندہ ایک مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ عشرًا، میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البشر وجہہ، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، مسکرا رہے تھے، آپ بڑے خوش تھے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبرائیل اتانی، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اللہ کا پیغام میرے تک پہنچایا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں یقول الرب ما یرضیک یا محمد، اے میرے محبوب پیغمبر کیا آپ اس پر راضی نہیں ہوتے، کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں؟ ادھر قرآن کی آیت ساتھ ملا لیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ ادھر حدیث کو ساتھ ملا لیجئے، حضرت ابو طلحہ
فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کا پیغام آیا، اما یرضیک یا محمد، کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں، من صلی علیک من امتی، تیری امت میں سے جو تجھ پر درود بھیجے گا، صلی اللہ علیہ عشرا، میں اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کروں گا، وحطت به عنہ 10 خطیات، 10 اس کے گناہ معاف کر دوں گا، ورفع له درجات 10 درجات فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا کہ میں اس کو جنت میں 10 مرتبے زیادہ کر دوں گا۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا درجے کا کیا مطلب ہے، اور جو درجہ بڑھ جانا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، یہ گزشتہ جمعے بات ہو چکی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا، آپ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، فسجدہ، اور آپ سجدے کے اندر گر گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں سمجھنے لگا قد توفاہ، کہ حضور وفات پا گئے، تو میں قریب پہنچا، حضور نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن کیوں پریشان ہیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خوف ہو گیا تھا کہ آپ کی روح پرواز تو نہیں ہو گئی، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور یہی متن جو حدیث کا پہلے میں نے بیان کیا، 3 خوشخبریاں، یہ اتنی عظیم خوشخبریاں ہیں کہ میرے محبوب ان 3 خوشخبریوں کو سن کے فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر گیا تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو اللہ کا شکریہ میرے محبوب نے اس پر ادا کیا کہ ان 3 نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیے ہیں۔ دیکھیے ہم کسی بڑے سے رابطہ کرنا چاہیں، بڑے کی طرف سے جواب بھی نہ آئے تو پریشانی تو ہوتی ہے، اور بڑے کی طرف سے خوشی آ جائے، رابطہ ہو جائے اور وہ خوش بھی کر دیں، نوازے، عطا کریں، تو پھر ہماری خوشی کا کیا انتہا ہوگی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ رب کی طرف سے یہ جواب آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل، فرمایا وہ بندہ بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ وہ بندہ بڑا ہی بخیل ہے، بڑا ہی کنجوس ہے، جس کے سامنے میں محمد کا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ اس لیے ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما جلس قوم مجلسا، کوئی مجلس ایسی منعقد نہیں ہوتی کہ لم یذکر اللہ فیہ، جس کے اندر بیٹھنے والے اللہ کا تذکرہ نہ کریں، اللہ کا ذکر نہ کریں، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ، اور اپنے محبوب پر درود پاک نہ پڑھیں۔ اگر کوئی مجلس ایسی ہو جس کے اندر اللہ کا بھی ذکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک نہ پڑھا جائے، فرمایا الا تیراتن، وہ محفل خسران والی ہے، وہ محفل گھاٹے والی ہے، وہ محفل نقصان والی ہے۔ فرمایا کہ انشاء عذبہم انشاء غفر لہم، اللہ کو اب اختیار ہے کہ جس محفل میں اللہ کا تذکرہ نہ ہو، رسول اللہ پہ درود پاک نہ پڑھا جائے، چاہے تو اللہ ان سب محفل والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے یا پھر اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے۔ یعنی اتنی اہمیت ہے ایک محفل کے اندر درود پاک پڑھنے کی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے، نعت ضروری ہے،
کوئی من یا نہ مننے میرا تے عقیدہ ہے، کوئی من یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے، آقا تے درود پڑھنا دن رات ضروری ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابی بن کعب، یہ کون صحابی ہیں جس کو میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ قاری الامہ ہے، میری امت کا بہترین قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حاضر خدمت میں یا رسول اللہ، میں وظیفے کے طور پہ درود پاک پڑھتا ہوں تو میں آپ پر کتنا درود پڑھ لیا کروں؟ میں نے سبحان اللہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، الحمدللہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، اللہ اکبر بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو میں کتنا آپ پہ درود پاک پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا ما شئتا، فرمایا کہ ابی بن کعب جتنا تو چاہے درود پڑھ لے، ان زدت فہو خیر لک، ہاں جتنا تو درود زیادہ پڑھے گا اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ الربع، میں چوتھا حصہ مثال کے طور پہ 1 گھنٹہ اگر وہ ذکر اذکار کرتے تھے تو 15 منٹ میں درود پاک پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ما شئتا، اے میرے صحابی تیری مرضی ہے تو جتنا چاہے پڑھ، لیکن ان زدت فہو خیر لک، اگر تو اور زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نصف، میں آدھا حصہ درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ما شئتا یا ابی بن کعب، اے ابی تیری مرضی ہے، لیکن ان زدت فہو خیر لک، اگر تو زیادہ کر دے تو میں تیرے لیے بہتری ہے۔ تو عرض کرنے لگے الثلثین، فرمایا کہ 3 حصے میں درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا مانگوں گا یا دوسرے کلمات پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ان ما شئتا ان زدت فہو خیر لک، تیری مرضی ہے لیکن اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں سارے کا سارا وقت درود پاک پڑھوں گا۔ تو میرے محبوب نے 2 خوشخبریاں دی، فرمایا اگر تو یہ کام کر لے اذا تکفا ہمک، اے ابی بن کعب اگر تو سارا وقت مجھ پہ درود پڑھتا رہے تو اللہ تیری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آج ہم پریشان ہیں زندگی کے اندر، تو درود پاک کو وظیفہ بنا لیجئے۔ دوسری بات میرے محبوب نے فرمایا اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اور اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا درود پاک کی برکت کی وجہ سے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، کون سا درود؟ چھوٹا سا درود پاک، فرمایا اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار کل قیامت کے دن اپنے محبوب کو اپنے قریب جگہ عطا فرما دیجئے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہم انزلہ المقعد المقرب، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، فرمایا جو یہ پڑھے گا وجبت لہ شفاعتی، میں محمد اس کی شفاعت واجب طور پہ لازمی طور پہ کروں گا۔ اللہ اللہ، بہت زیادہ فضائل ہیں درود پاک پہ، جتنا درود پاک پڑھا جائے کم ہے۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسماں کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، ذرہ و آفتاب و مہو کہکشاں، رنگ رخسار گل حسن روئے بتاں، میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے پورے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اللہ رب